اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تجوید میں ہمارا 12th لیسن ہے شدہ، دیٹ از تشدید۔ اب ہم شد کے الگ الگ فارم پڑھیں گے کہ شدہ یعنی تشدید لگ جائے گی کسی لیٹر پر تو اسے کس طرح سے ادا کیا جائے، پھر شدہ تنوین کے ساتھ اگر ہوگا تو کس طرح سے ادا کیا جائے، اور نون اور میم مشدد ہوگا تو ان کو کس طرح سے ادا کیا جائے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شدہ ہم دیکھیں گے۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شدہ، دیکھیں شدہ کہا جاتا ہے تشدید کو، جو ایک چھوٹا سا ڈبلیو لکھا ہوتا ہے نا لیٹرز کے اوپر، حروف کے اوپر، اسے شد کہا جاتا ہے۔ اب شد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مور دین ون، یعنی کہ 2 مرتبہ پڑھنا، تو اس کے لیے شد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں شد والے حرف کو ہمیشہ پہلے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ وہ کس طرح سے کہ شد کا مطلب ہوتا ہے دو حروف، یعنی ایک حرف کو اگر 2 مرتبہ لکھنا ہوتا ہے تو ہم 2 مرتبہ نہیں لکھتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، ایک مرتبہ لکھ کر اس کے اوپر تشدید ڈال دیتے ہیں۔ ان لائک انگلش، ہم انگلش میں کیسے کرتے ہیں، اگر ہم نے ایک لیٹر کو 2 مرتبہ لکھنا ہوتا ہے تو ہم 2 مرتبہ ہی لکھیں گے، رائٹ۔ اب میٹر لکھنا ہے تو اس میں 2 مرتبہ ٹی لکھیں گے، ہم اس کو ٹی کے اوپر کوئی شد نہیں ڈالتے، ہے نا۔ لیکن یہاں پر عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو 2 لیٹرز کو ایک مرتبہ لکھنا، 2 لیٹرز لکھنے ہوتے ہیں ایک ہی ساتھ، کنزیکیوٹو ایک ساتھ لکھنے ہوتے ہیں، تو پھر آپ ایک مرتبہ لکھتے ہیں اور اس کے اوپر شد لگا دیتے ہیں، چھوٹا سا ڈبلیو لکھ دیتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر اسے 2 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب شد یعنی شد یا تشدید ہمیشہ پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھی جاتی ہے۔ کیوں ملا کر پڑھی جاتی ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے پچھلے والے حرف سے، یعنی جو اس سے پہلے ورڈ آئے گا، پہلے جو لیٹر آئے گا، اس کے اوپر جو بھی حرکت ہوگی اس سے ملا کر ہم پڑھیں گے۔ اب جس حرف پر تشدید ہو یا شدہ ہو انہیں مشدد کہتے ہیں، یعنی کہ اگر سے فار ایگزامپل یہاں پر سین ہے، اس کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے، تو یہاں پر سین کو کہا جائے گا سین مشدد، یعنی سین کے اوپر شد ہے، سین مشدد۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا متحرک، حرکت والے حرف کو کہتے ہیں متحرک، تنوین والے حرف کو کہتے ہیں منون، سکون والے حروف کو ہم نے ساکن کہنا ہوتا ہے، اور شد والے حروف جو ہوتے ہیں، تشدید والے حروف کو مشدد حرف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سین مشدد ہے، یعنی سین کے اوپر شد لگی ہوئی ہے۔ جس طرح جس حرف پر بھی شد آ جائے گا تو ہم نے اسے مشدد کہنا ہے۔ پھر شدہ والے حروف میں دراصل 2 حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ حرف ہوتے ہیں، اسی کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے ہم تشدید لگا رہے ہوتے ہیں۔ پھر پہلے حرف، اس میں اگر ہم اس شد والے حرف کو ڈیوائڈ کریں، اس کی اصل دیکھیں کہ یہ کیا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو سین ہے یہاں پر تو 2 مرتبہ لکھا ہوا دکھ رہا ہے، لیکن حرکت صرف ایک ہی ہے۔ تو اب ہم اس کو ڈیوائڈ کریں تو کس طرح ڈیوائڈ کریں، تو پہلے لیٹر پر سکون ہوتا ہے، اگر ہم اس کو 2 سین بنائیں تو پہلے لیٹر پر پہلے سین پر سکون ہے، اور دوسرے سین پر وہ جو حرکت اس کے اوپر لگی ہوئی ہے وہ اس کی حرکت ہوگی۔ تو یہاں پر فرسٹ ہمیشہ ہر لیٹر، چاہے یہاں پر سین ہو، الف سے لے کر یا تک کوئی بھی لیٹر ہو، اگر شد لگی ہوئی ہے تو پہلا جو حرف ہوگا وہ سکون والا ہوگا، وہ ساکن ہوگا، اور دوسرا متحرک ہوگا۔ اب جو بھی حرکت ہوگی، یہاں فتحہ ہو، دمہ ہو، کسرہ ہو، جو بھی حرکت ہوگی، یعنی زبر زیر پیش میں سے جو حرکت آ جائے وہ سیکنڈ لیٹر پر ہوگی، فرسٹ والے پر ہمیشہ سکون ہوگا۔ اب سکون کا کیا رول ہے، سکون کا یہ رول ہے کہ ہم اسے پڑھ نہیں سکتے، خود سے نہیں پڑھ سکتے۔ اصل میں سکون کا مطلب ہوتا ہے نتھنگ، زیرو۔ اسی لیے دیکھا ہوگا آپ نے، اب نیو جو مصحف ہوتے ہیں، نئی جو فونٹس اور اسکرپٹ ہوتی ہیں، اس کے اندر سکون کی جگہ پر چھوٹا سا زیرو لکھا ہوتا ہے۔ اب اس طرح سے سکون نہیں لکھ کر آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نیو اسکرپٹ میں اس طرح سے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر سکون کا مطلب ہوتا ہے زیرو، زیرو کا مطلب ہوتا ہے کوئی حرکت کا نہ ہونا۔ اب جب کوئی حرکت ہی نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، پچھلے والے لیٹر کی حرکت سے ملا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی لیے کیونکہ اس کے اندر سکون ہے اور سکون کو پہلے لیٹر سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی ہم شد والے حروف کو پچھلے لیٹر سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ یعنی یہ جو میم ہے،
آپ اس کو پہلے سین سے ملائیں گے، دین وہ جو دوسرا والا حرف ہے اس کی حرکت اسے مل گئی اور وہ الگ سے پڑھا جائے گا. تو اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مسا، یعنی کہ پہلا لیٹر سکون والا ہوگا یعنی ساکن ہوگا. پہلا سین ساکن ہے، دوسرا سین متحرک ہے. تو شد والا ہر ورڈ، شد والے ہر لیٹر، شد والے ہر حروف کیا ہوں گے؟ پہلا حرف ساکن ہوگا، دوسرا حرف متحرک ہوگا. ٹھیک ہے. اب ایک سمپل سا قاعدہ ہے، سمپل سا رول ہے، 2 حرکات مطلب 2 آوازیں، 2 حرکتیں ہیں. دیکھیں تو پھر کیا ہوگی؟ سا 2 آ گئی نا، سین پہلے آ رہی ہے رک کر، پھر دین اس کے بعد سا اس کی حرکت والی آ رہی ہے اور سین پر سکون والی آ رہی ہے. تو اس طرح سے 2 کیا ہو گئی؟ آوازیں ہو گئی. اب شدہ کو سختی سے پڑھا جاتا ہے، سختی سے پڑھا جاتا ہے یعنی ابھی ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے تو آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا سختی سے کیسے پڑھا جاتا ہے. یعنی ایک تو اس کی آواز ہارڈ ہونا چاہیے، سختی سے نکلنا چاہیے اور 2 مرتبہ نکلنا چاہیے. تو اب ہم ایک مرتبہ اور ریوائز کرتے ہیں. شدہ والے حرف کو ہمیشہ پہلے لیٹر سے ملا کر پڑھیں گے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کیوں ملا کر پڑھیں گے، بیکاز یہ جو یہاں پر فرسٹ لیٹر ہوتا ہے تو وہ ساکن ہوتا ہے اور ساکن کبھی بھی اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا، تو پچھلے کی مدد سے ہی پڑھا جائے گا. تو ہم نے فرسٹ لیٹر کی حرکت کی کیا لینی ہوتی ہے؟ ہیلپ لینی ہوتی ہے تاکہ ہم اس کو مطلب پڑھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے. تو اسی لیے ہم پچھلے لیٹر سے ملا کر پڑھتے ہیں. ہر وہ لیٹر جس کے اوپر شد لگی ہوئی ہو، تشدید لگی ہو، تو ہم اسے مشدد کہتے ہیں. شد والا جو بھی لیٹر ہوگا ہم اسے مشدد کہیں گے. اور شد والے حروف میں 2 حروف ہوتے ہیں یعنی 2 لیٹرز ہوتے ہیں. وہ جو چھوٹا سا ڈبلیو ہوتا ہے وہ ڈبل یو، دیکھیں یو بھی ہوتا ہے نا یو، اور ہم کہتے ہیں ڈبل یو، تو 2 مرتبہ یو ہے نا، تو اسی سے انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ یہ 2 مرتبہ ہے لیٹر. پھر شد والا لیٹر، پہلا حرف ساکن ہوتا ہے اور دوسرا متحرک ہوتا ہے. جو بھی حرکت لگی ہو وہ دوسرے لیٹر کو مل جائے گی اور پہلے لیٹر پر آپ نے سکون لگا دینا ہے. اور یہاں پر شد ہمیشہ سختی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. اب انشاءاللہ ہم اس کی مشق کرتے ہیں، دین ویل ٹیک اندر ٹاپک آف شد انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے ریپیٹ کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. بكل 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 نسبح 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 لعلهم 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 تكذبان 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 كلا 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 إلا 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 إياك 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 حتى 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 ربي ربي ربي
يحبونهم 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 ردوا 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 القيوم 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 تولوا 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 يحلون 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 توليتم 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 وصينا 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 توكل 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 تقبل 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 يبين 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 يهيئ 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 يزكى 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 عليين 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 المزمل 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 يشقق 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 الحمدللہ. ناؤ سی، یہ جو المزمل والا رول ہے ابھی ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں. یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر حمزہ ہے، حمزہ ساکنہ. ہم نے یہ رول پڑھا تھا کہ جب بھی حمزہ کے اوپر سکون ہو یعنی حمزہ ساکنہ ہو تو اسے جھٹکے سے پڑھا جائے گا. اسے مطلب جلدی ادا نہیں کرنا ہے بلکہ جھٹکے سے ادا کرنا ہے. تو یہاں پر جھٹکا دیا جائے گا. اسی طرح سے یہاں پر آپ نے لین کا خیال رکھنا ہے، واؤ لین ہے. پھر یہاں پر الف مدہ کا خیال آپ رکھیں گے. پھر ساتھ ساتھ جو مخارج ہیں آپ نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے. دیکھیں یہاں پر فتحہ، اسٹینڈنگ فتحہ آ رہا ہے، کھڑی زبر آ رہی ہے، تو آپ نے اس کو 2 کاؤنٹس یعنی 2 حرکات کھینچ کر پڑھنا ہے. اور یہاں پر آپ نے واؤ مدہ کرنا ہے، او، ٹھیک ہے. اور ہاں جی ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ نے یاد رکھنا ہے. پھر عین کا مخرج ہے، قاف کا مخرج ہے، ہا کا مخرج ہے، یہ سارے بھی آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. صاد کا مخرج ہے، یہ بھی آپ نے ہیوی پڑھنا ہے. تو جو مخارج ہیں ان کو تنوین کے رول کے ساتھ ساتھ ادا کرتے جانا ہے. اب انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. شدہ وتھ تنوین، اگر شد آ جائے تنوین کے ساتھ تو ہم کس طرح سے ادا کریں گے؟ تو دیکھیں یہاں پر 3 چیزیں ہو گئی نا. ایک تو تنوین،
تنوین کا مطلب ہوتا ہے ڈبل حرکت، اور شد کا مطلب ہوتا ہے ڈبل حرکت یعنی وہ تو ایک حرکت میں ہو گیا، اور دو جو شد ہیں، شد کا مطلب ہے دو لیٹر وتھ تنوین، تو تین ہو گئے، تو تین حرکات ہیں، تین علامتیں ہیں، تو کیا ہو جائے گا، تین آوازیں آ جائیں گی، صف فن، ٹھیک ہے، ف، اور یہاں پر ف کو نون سے ملایا جائے گا، نون یہاں پر ہے نہیں، اب آپ کہیں گے یہ نون کہاں سے آ گیا، تو تنوین جو ہوتی ہے ہمیشہ نون کی آواز کو لے کر آتی ہے، اسی لیے ہم اسے تنوین کہتے ہیں، اور جن لیٹرز پر تنوین ہوتا ہے انہیں منون کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر نون کیا ہے، اس کے اوپر تنوین ہے، نون سوری فا کے اوپر تنوین ہے، تو اس کو نون کے ساتھ ادا کیا جائے گا، تنوین کا مطلب ہوتا ہے نون کی آواز لے کر آنا ساتھ میں، تو دیکھیں تین ورڈ ہو گئے، فا فا نون، ٹھیک ہے، یہ نون کہاں سے آیا، یہ تنوین کی وجہ سے آ گیا، اور دو ہمارے پاس فا ہیں، تو اب انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ ادا کریں گے. قويا 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 فظا 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 عفوا 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 غنيا 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 حقا 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 سرا 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 ضرا 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 منا 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 لكل 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 حي 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 فج 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 حق 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 نبي 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 ولي 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 شك 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 بغم 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 صم 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 شر 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 غني 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 عربي
عربي عربي قوي 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 عدو 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 رب 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 كل 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 الحمدللہ. Now see, यहाँ پر جو قمن اور یہ بغمن اور یہاں پر منن، یہ جو ہے ابھی ہم انشاءاللہ رول دیکھتے ہیں. یہ ایکسیپشن میں یہاں پر، لیکن یہاں پر تنوین کے ساتھ جب بھی شد آئے گی تو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ 3 حرکات ہو جاتی ہیں وہاں پر. ایک تو شد کی دو لیٹرز ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کو تنوین کے ساتھ نون کی آواز ساتھ میں ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب ہم آتے ہیں تھرڈ ٹاپک کی طرف انشاءاللہ. نون مشدد اینڈ میم مشدد. اب دیکھیں اب تک جتنے بھی لیٹرز ہم نے پڑھے ہیں الف سے لے کر یا تک، سارے لیٹرز میں ایسا کوئی رول نہیں ہے جو نون اور میم مشدد میں ہے. یعنی الف با تا سا، الف نہیں خیر، حمزہ ہے، با ہے، تا ہے، سا ہے، جس پر بھی کیا آ جائے؟ شد آ جائے، تو ان کو پڑھنے کا کوئی الگ طریقہ نہیں، بس ان کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے ان کے مخارج کے ساتھ، رائٹ. لیکن یہاں پر نون اور میم اسپیشل ہیں. اگر ان کے اوپر شد آ جاتی ہے، اگر ان کے اوپر تشدید آ جاتی ہے، تو جب بھی نون یا میم پر شد آ جائے، شدہ آ جائے، تو اسے غنہ کر کے پڑھا جائے گا. غنہ مطلب ناک میں آواز کو 2 حرکات کی برابر کھینچ کر پڑھنا. یعنی آپ کا جو نیزل پیسج ہے، آپ کا جو ناک ہے، اس کے اندر آواز کو ناک کے بانسے میں آپ کو اس آواز کو 2 حرکات کی برابر روکنا ہے، اور کر کے آپ کو غن ایسی آواز آپ کو اس کے ساتھ لانا ہے. اس کو غنہ کہا جاتا ہے. تو جب بھی نون کے اوپر تشدید آ جائے گی یا میم کے اوپر تشدید آئے گی، تو آپ کو آواز کو ناک میں روکنا ہے اور اس کو 2 حرکات تک روک کے پھر اس کو ادا کرنا ہے. صرف یہ 2 لیٹرز ایسے ہیں جن کے اوپر غنہ کیا جائے گا اگر تشدید آئے گی. اس کے علاوہ آپ کسی بھی لیٹر پر غنہ نہیں کریں گے، یعنی تشدید والے لیٹرز پر غنہ کے اور قاعدے انشاءاللہ آگے آئیں گے. لیکن نون اور میم مشدد ہوں. اب مشدد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نون کے اوپر تشدید تو نون مشدد، میم کے اوپر تشدید یعنی میم مشدد. تو جس لیٹر پر تشدید ہوتی ہے اس کو مشدد کہا جاتا ہے. تو نون مشدد، میم مشدد، ان دونوں حروف میں غنہ کے ساتھ آپ ادا کریں گے، یعنی ناک میں آواز کو روکیں گے اور پھر ان حروف کو ادا کریں گے. اب انشاءاللہ ہم لوگ پریکٹس کریں گے. repeat أن 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 ناؤ سی، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے انا نہیں پڑھا. لائک اردو، ہم اردو میں جلدی سے پڑھ لیتے ہیں نا، ایسے کوئی ہم غنہ وغیرہ نہیں کرتے. تو ان آپ نے کیا کیا؟ آواز کو ناک میں روکا. ان تو یہ آواز کا جو روکنا ہے اسی کو غنہ کرنا کہا جاتا ہے. تو آپ آواز کو روکیں گے ان، پھر نہ، آپ نے ڈائریکٹ انا نہیں کہنا ہے. اوکے، تو اسی کو کہا جاتا ہے غنہ کرنا. تو جب بھی نون مشدد اور میم مشدد آئیں گے تو آپ کو آواز کو ناک میں روک کر یعنی غنہ کر کے ادا کرنا ہے. اور نون اور میم 2 ہی حروف ہیں جن کے اوپر شد آتی ہے، تو یہ رول ادا کیا جاتا ہے کہ اس میں غنہ کیا جاتا ہے. چلیں اب ہم آپ لوگ ساتھ پڑھیں پیچھے پیچھے. أن 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 إن إن
إِنَّا وَإِنَّا 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 ثُمَّ 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 إِنَّا 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 مِنَّا 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 مِمَّا 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 عَمَّا 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 لَمَّا 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 وَأَمَّا 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 كُنَّا 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 آمَنَّا 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 فَلَمَّا 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 جَنَّاتٍ 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 إِنَّمَا 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 فَإِنَّمَا 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 إِنَّهُ 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 إِنَّهُمْ 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 إِنَّكَ 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 إِنَّكُمْ 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 إِنِّي إِنِّي
أنهم 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 جهنم 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 ولكن 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 अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ सी, यहाँ पर हमने पढ़ा अन्ना, और यहाँ पर हमने सॉरी, हाँ जी, यहाँ है इन्ना, और फिर यहाँ पर है इन्ना। ठीक है, तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है कि कहीं अलिफ मद्दा तो नहीं आ रहा है, और हमने हरकत को जल्दी अदा करना है। अगर अलिफ मद्दा है तो आपने खींच कर अदा करना है, जैसे लम्मा, तो आ की आवाज आपने साथ में लानी है। यहाँ पर 2 काउंट्स नाक में रखना है, और फिर 2 काउंट्स हरकत को, ये जो मद्दा है उसको खींचना है। फिर उसके बाद आपने मखारिज का ख्याल रखना है, और ये जितने भी वर्ड्स हैं ये कुरानिक वर्ड्स हैं, सारे कुरान में मौजूद हैं। तो इसीलिए अगर आप इन तमाम अल्फाज की भी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह काफी सारे वर्ड्स आपके जो बार बार रिपीटेटिव हैं वो यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस किया कीजिए, और साथ में आपने अब क्या करना है कि कुरान करीम में जब ये सारे रूल्स आते हैं, यानी सिर्फ हमने रूल पढ़कर रख नहीं देना है, बल्कि क्या करना है, उसको साथ साथ अप्लाई करते जाना है। तो अब जब आप रेसिटेशन करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, तो आपको देखना है कि नून के ऊपर शद आ रही है और मीम के ऊपर शद आ रही है, तो अब आप क्या करेंगे, उसको गुन्ना करके 2 काउंट्स नाक के अंदर रोक कर उसकी आवाज को फिर अदा करेंगे इंशाल्लाह। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर लेसन मुकम्मल होता है। हम एक मर्तबा रिवाइज करते हैं सारी चीजों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शद्दा तशदीद, जो छोटा सा एक डब्ल्यू लिखा जाता है किसी भी हर्फ के ऊपर, लेटर के ऊपर, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि ये एक नहीं बल्कि 2 हुरूफ है, सेम लेटर है, एक ही हर्फ है, लेकिन 2 मर्तबा उसे पढ़ा जाएगा। तो इसीलिए उसके ऊपर छोटा सा एक डब्ल्यू लगा दिया जाता है पहचान के लिए कि ये क्या है, 2 मर्तबा पढ़ा जाने वाला हुरूफ है, हर्फ है। फिर शद्दा वाले हर्फ को हमेशा पहले वाले लेटर से मिलाकर पढ़ते हैं। क्यों मिलाकर पढ़ते हैं? बिकॉज ये जो शद वाला लेटर, अगर हम इसको ब्रेक करें, अगर इसको तोड़ें, तो उसका क्या मतलब होता है कि वो जो शद वाला हर्फ है वो पहला लेटर साकिन है उसमें, और दूसरा लेटर मुतहरिक है, उसके ऊपर हरकत है। तो जब वो सुकून वाला हर्फ है, साकिन है, तो साकिन वाले हर्फ को खुद से नहीं पढ़ा जा सकता, इसीलिए हम क्या करते हैं, पिछले लेटर से इसको मिलाकर पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि सुकून वाले हर्फ हमेशा पिछले लेटर पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़े जाते हैं। फिर हमने ये देखा कि जिस हर्फ के ऊपर तशदीद होगी, शद होगी, उसे मुशद्दद कहते हैं। तो यहाँ पर सीन क्या है, सीन मुशद्दद। जिस तरह अभी हमने देखा नून मुशद्दद, नून मुशद्दद क्यों कह रहे थे, मीम मुशद्दद, बिकॉज नून और मीम के ऊपर शद्दत लगी हुई है, तो उसे मुशद्दद कहा जाता है। फिर शदा वाले हर्फ में 2 हुरूफ होते हैं, जिसमें पहला साकिन होता है और दूसरा मुतहरिक होता है। ठीक है, और 2 हुरूफ हैं तो 2 हरकत, 2 हरकतें हैं तो 2 आवाजें निकलेंगी। तो सीन की पहले पिछले लेटर से आवाज मिलकर निकलेगी, और फिर एक उसकी इंडिपेंडेंट वॉइस होगी, वो इंडिपेंडेंट जो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, जो कि उसकी हरकत के साथ होगा। फिर शद्दा को सख्ती से अदा किया जाएगा, तो ये और 2 मर्तबा अदा किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने उसकी एक्सरसाइज देखी थी सिंपल शद वाले हुरूफ की। फिर हमने देखा कि शद के साथ अगर तनवीन भी आ जाए, तो शद के साथ अगर तनवीन आ जाती है, तो इसका मतलब है वहां पर 3 हरकतें हो गई। 3 हरकत कैसे हो गई, एक सुकून है, फिर उसके बाद एक मुतहरिक शद, क्योंकि 2 लेटर से मिलकर बना है तो 2 लेटर वो हो गए, फिर एक तनवीन हो गई, तनवीन के अंदर नून की साउंड होती है, तो पहले हमने 2 लेटर्स अदा करना है, उसके बाद साथ साथ उसकी नून की साउंड को अदा करना है। तो तनवीन के साथ अगर शद आ जाए तो इस तरह से हमने अदा करना होगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि नून और मीम पूरे लेटर्स में, पूरे हुरूफुल हिजा में, यानी सारे हरूफ से लेकर, यानी जितने भी अल्फाबेट हैं, अलिफ से लेकर या तक, उसमें सिर्फ 2 लेटर ऐसे हैं
دو حروف ایسے ہیں جن کے اوپر اگر شد آتی ہے، اور ان کے اوپر شد آنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ان کو غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی نیزل جو پیسج ہے، ناک کا جو باسا ہے، اس کے اندر آواز کو روکا جائے گا 2 حرکات کے برابر، تو اسے گنہ کرنا کہا جاتا ہے۔ اور وہ حروف ہے نون اور میم۔ صرف نون اور میم پر یہ رول اپلائی ہوگا کہ آپ نے آواز کو روک کر پھر ادا کرنا ہے۔ آپ جلدی سے انا، انا اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ ان روک کر ان اس طرح سے آپ اسے اپنے ناک میں روکیں گے، اور پھر ان 2 حروف کے شد والے لیٹرز اگر ہوں گے تو آپ اس طرح سے ان کو ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہمارا لیسن نمبر 12 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم آئی تھنک وی ول اسٹارٹ ود جو تنوین اور نون ساکن کے جو قاعدے ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم اسٹارٹ کریں گے، تو وہ سب سے اہم ہے، تو آپ لوگ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں سارے پریزنٹ رہیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالذکر وآیات الحکیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔